بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ خندق سے واپس آئے تو میں نے قریش کے ان لوگوں کو جمع کیا جو میری رائے سے اتفاق کیا کرتے تھے اور میری بات سنا کرتے تھے۔ میں نے ان سے یہ کہا، اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تمام دینوں پر بری طرح غالب آتا جا رہا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، تم لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ ہم نجاشی کے پاس چلے جائیں اور وہیں رہا کریں، پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری قوم پر غالب آ گئے تو اس وقت ہم نے نجاشی کے پاس ہوں گے، کیونکہ نجاشی کے ماتحت ہو کر رہنا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتحت ہو کر رہنے سے زیادہ پسند ہے، اور اگر ہماری قوم غالب آ گئی تو ہم جانے پہچانے لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ہی معاملہ کریں گے۔ سب نے کہا، یہ تو بہت اچھی رائے ہے۔ میں نے کہا، اسے دینے کے لیے کچھ ہدیہ جمع کر لو۔ نجاشی کو ہمارے ہاں کے چمڑے کا ہدیہ سب سے زیادہ پسند ہے، چنانچہ ہم لوگوں نے یہاں کا تیار شدہ چمڑا کثیر تعداد میں جمع کر لیا۔ پھر ہم مکہ سے چلے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کی قسم ہم وہاں ہی تھے کہ جن میں حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نجاشی کے پاس حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بھیجا تھا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن امیہ نجاشی کے پاس ملنے کے لیے گئے اور پھر وہاں سے باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ عمر بن امیہ ہیں، اگر میں نجاشی کے پاس جا کر ان سے ان کو مانگ لوں اور وہ مجھے یہ دے دیں اور میں ان کی گردن اڑا دوں تو قریش یہ سمجھیں گے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو قتل کر کے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ چنانچہ میں نے نجاشی کے دربار میں جا کر نجاشی کو سجدہ کیا جیسے میں پہلے کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا، خوش آمدید ہو میرے دوست کو اپنے علاقے سے میرے لیے کچھ ہدیہ لائے ہو؟ میں نے کہا، ہاں اے بادشاہ، میں آپ کے لیے ہدیہ میں بہت سے چمڑے لایا ہوں۔ چنانچہ میں نے وہ چمڑے اس کے سامنے پیش کیے، وہ اسے بہت پسند آئے کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق تھے۔ پھر میں نے اس سے کہا، اے بادشاہ، میں نے ایک آدمی کو آپ کے پاس سے نکلتا ہوا دیکھا ہے، وہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے، آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے قتل کر دوں، کیونکہ اس نے ہمارے سرداروں اور معزز لوگوں کو قتل کیا ہے۔ یہ سنتے ہی نجاشی کو ایک دم غصہ آ گیا اور اس نے غصے کے مارے اپنا ہاتھ اپنی ناک پر اس زور سے مارا کہ میں سمجھا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی ہے، اور ڈر کے مارے میرا یہ حال تھا کہ اگر زمین پھٹ جاتی تو میں اس میں گھس جاتا۔ پھر میں نے کہا، اے بادشاہ، اللہ کی قسم اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہ بات آپ کو ناگوار گزرے گی تو میں آپ سے اسے بالکل نہ مانگتا۔ نجاشی نے کہا، تم مجھ سے اس آدمی کے قاصد کو مانگ کر قتل کرنا چاہتے ہو جس کے پاس وہی ناموس اکبر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے؟ میں نے کہا، اے بادشاہ، کیا وہ ایسے ہی ہیں؟ اس نے کہا، تیرا ناس ہو، اے عمرو، میری بات مان لے اور ان کا اتباع کر لے، کیونکہ وہ حق پر ہیں اور وہ اپنے مخالفوں پر ایسے غالب آئیں گے جیسے حضرت موسیٰ بن عمران فرعون اور اس کے لشکروں پر غالب آئے تھے۔ میں نے کہا، کیا تم مجھے ان کی طرف سے سلام پر بیعت کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا دیا اور میں نے ان کے ہاتھ اسلام
پر بیعت ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے ساتھیوں کے پاس باہر آیا تو میری رائے بدل چکی تھی۔ اپنے ساتھیوں سے میں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لانے کے ارادے سے میں وہاں سے چل پڑا۔ راستے میں مجھے حضرت خالد بن ولید ملے۔ وہ مکہ سے آ رہے تھے۔ یہ واقعہ فتح مکہ سے کچھ پہلے کا ہے۔ میں نے کہا، اے ابو سفیان، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم بات واضح ہو گئی ہے اور یہ آدمی یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ کی قسم میں ان کے پاس مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ کب تک ہم ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں بھی مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ چنانچہ ہم دونوں مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھ کر مسلمان ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ پھر میں نے قریب ہو کر عرض کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ آئندہ کے گناہوں کے متعلق مجھے خیال نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، بیعت ہو جاؤ، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہو گیا، پھر واپس آ گیا۔ اس روایت کو بہقی نے واقعی کے حوالے سے زیادہ مفصل اور زیادہ بہتر طریقے سے ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے، پھر میں حبشہ سے چل دیا، یہاں تک کہ جب میں خدا مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دو آدمی ذرا کچھ آگے جا کر پڑاؤ ڈال رہے ہیں۔ ایک خیمہ کے اندر ہے اور دوسرا دونوں سواریوں کو تھامے ہوئے ہے۔ غور سے دیکھنے سے پتہ چلا کہ یہ تو خالد بن ولید ہیں۔ میں نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے، کیونکہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور کوئی ڈھنگ کا آدمی باقی نہیں رہا۔ اگر ہم یوں ہی ٹھہرے رہے تو ہماری گردن کو ایسے پکڑ لیا جائے گا جیسے کہ بھٹ میں بجو کی گردن پکڑ لی جاتی ہے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میرا بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے اور میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے سے باہر آ کر مجھے خوش آمدید کیا۔ پھر ہم سب وہیں ٹھہر گئے۔ پھر ہم ایک ساتھ ہی مدینہ آئے۔ مجھے اس آدمی کی بات نہیں بھولتی ہے جو ہمیں بیرہ ابو عتبہ کے پاس ملا۔ وہ یار باہ کیا کہہ کر اپنے غلام کو پکار رہا ہے۔ باہ اس کا غلام کا نام تھا، لیکن اس کا لفظی ترجمہ نفع ہے۔ ہم نے اس کے ان الفاظ سے نیک فعال لی اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ پھر اس نے ہمیں دیکھ کر کہا، ان دو سرداروں کے بعد مکہ نے اپنی قیادت ہمیں دے دی ہے، اور یہ کہہ کر میری حضرت خالد بن ولید کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور وہ آدمی دوڑتا ہوا مسجد گیا۔ مجھے خیال آیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے آنے کی خوشخبری سنانے گیا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ ہم نے اپنے اونٹ مقام حرہ میں بٹھائے اور اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ پھر عصر کی اذان ہو گئی۔ ہم چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف مسلمان بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارے مسلمان ہونے سے بڑے خوش ہو رہے تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن طلحہ آگے بڑھ کر بیعت ہوئے۔ میں آگے بڑھا، اللہ کی قسم جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا میں شرم کی وجہ سے اپنی نگاہ نہ اٹھا سکا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شرط پر بیعت کی کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں اور بعد میں ہونے والے گناہوں کا مجھے خیال نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام اپنے سے پہلے والے تمام گناہ مٹا دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے والے تمام گناہ مٹا دیتی ہے۔ اللہ کی قسم جب سے ہم دونوں میں اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید مسلمان ہوئے، اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی پریشان کن امر میں اپنے کسی صحابی کو ہمارے برابر کا نہیں سمجھا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔